آپ اور میں آل نبی اولاد علی اولاد زہرا صلوات اللہ علیہم کی مقدس یاد سے اپنے سینوں کو روشن کرنے کے لیے اور ان مقدس ہستیوں کے مقدس وسیلے سے اپنی مغفرت کا بخشش کا سامان کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی میری حاضری ان مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آل نبی کو اولاد علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مبارک نور سے اللہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ سے ان چار ہستیوں کے نوروں کو پیدا کیا اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق کی اول ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شاہکار ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی انسان کامل ہستی ہے۔ عبادت میں، ریاضت میں، زہد میں، تقویٰ میں، علم میں، تحمل میں اور زبانی میں اسلام کے ہر نیکی اور خیر اور بھلائی کے معاملے میں یہ ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نقطۂ معراج یعنی ہر وہ کام خیر کا، بھلائی کا، عبادت کا، اچھائی کا جو قرآن میں آیا ہے وہ قرآن ایک تھیوری، قرآن ایک نظریہ اور وہ نظریہ اور وہ کار، وہ سوچ، وہ لفظوں کا آلہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے سینہ گنجینہ میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی پریکٹیکل، حضور کی زندگی ہے قرآن کا پریکٹیکل نمونہ اور آل رسول قرآن کی تھیوری کی پریکٹیکل شکل کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو کچھ کہا ہے وہ لفظوں کی صورت میں وہ حضور کے سینے میں اتارا اور حسین بادشاہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر پروان چڑھے۔ اسلام اور حسین دو الگ الگ چیزیں نہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ لفظوں میں اسلام ہے، شخص میں حسین، لہذا پیٹرن میں، شخصیت میں، آدمیت میں، انسانیت میں حسین بادشاہ وہ اسلام کا عملی نمونہ ہے۔ اسلام اور حسین اکٹھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سینے میں پروان چڑھتا تھا، دوسرا حضور کے سینے پر پروان چڑھتا تھا۔ قرآن رسول اللہ کے سینے میں اترتا رہا اور حسین رسول اللہ کے سینے پر کھیلتے رہے۔ لہذا اسلام، قرآن اور جناب امام حسین یہ دونوں رسول اللہ کے دسترخوان پہ اکٹھے ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دسترخوان پر اسلام بھی اور ساتھ حسین بادشاہ۔ لہذا اسلام حضور کی زبان سے لفظ کی صورت میں نکلتا تھا اور حسین وہ لفظ شکل میں تھک جاتا تھا۔ حضور لفظوں میں اسلام کو غذا بنا کر، غذا اسلام کے لفظ ہوتے تھے اور حسین بادشاہ کی غذا حضور کا معادل تعین تھا۔ اسلام کی غذا حضور کے لفظ ہوتے تھے اور حسین بادشاہ کی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معادل تعین ہوتا تھا۔
اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین بادشاہ کو فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے۔ حسین منی وانا من الحسین، یا اللہ یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت رکھے یا اللہ تو اس سے محبت فرما۔ یا اللہ اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ لہذا یہ اللہ رب العالمین کے نبی کی یہ پاک ہستیاں، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جگر کا پارا ہے، یہ حضور کے جسم کا حصہ ہے، یہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ٹکڑا حسن ہے، دوسرا ٹکڑا حسین۔ ایک سر سے لے کر سینے تک تصویر مصطفیٰ ہے، دوسرا سینے سے لے کر پاؤں تک تصویر مصطفیٰ۔ ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑا جائے تو مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کو پھیلایا جائے تو حسن اور حسین ہے، اور حسن اور حسین کو سمیٹا جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا ان پاک ہستیوں کا ذکر غیر کا ذکر نہیں ہے، یہ خود محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور محمد مصطفیٰ کا ذکر خود خدا کا ذکر ہے۔ لہذا یہ غیر کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا ان پاک ہستیوں کا جو ذکر ہے وہ ہر مسلک کی تقسیم سے اور ہر مسلک اور مذہب کے تعصب سے بالا تر ہو کر ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، اور اس ذکر میں بیٹھنا بھی چاہیے۔ لہذا یہ پاک ہستیاں، یہی تو وجہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیوں کے، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی ہستیوں کو حضور ساتھ لے کر، اور حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجران کے عیسائیوں نے مناظرہ کیا۔ کس بات پر؟ کہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بلد اللہ ہیں، اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کا کلمہ ہے، وہ روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، اور عبد اللہ ہے، وہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ لہذا جب ڈیبیٹ ہوئی، بحث مباحثہ ہوئی، نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ایسے پیدا ہوئے ہیں جس طرح کہ حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائی جب مار کھا گئے اور مناظرے میں جیت نہ سکے اور باپ بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو نجران کے عیسائیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب نہ مانی تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ عیسائیوں کو کہو کہ وہ بھی آئیں اور آپ بھی میرے حبیب ایک مقام پر آئیں، اور کیا کریں؟ مباہلہ، مناظرہ ہوتی ہے، ڈیبیٹ، مکالمہ، گفت و شنید، کہ وہ دلیل دے، وہ دلیل دے، دلیل کو دلیل کے ساتھ کاٹا جائے۔ یہ ہے مناظرہ، یہ ہے مجادلہ، یہ ہے بحث مباحثہ، یہ ہے ڈیبیٹ، اور یہ ہے مکالمہ۔ جب وہ عیسائی اس بات میں ہار گئے، مات کھا گئے، اور جب ان کی کوئی بات نہ مان پائی تو اللہ نے حکم کیا کہ مباہلہ کرو۔ مباہلہ کیا کہ میدان میں حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے وہ بھی آئیں اور آپ بھی آئیں۔ جب آپ اور وہ اکٹھے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ کہ جو حق ہے وہ بچ جائے اور جو باطل ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کرنے کے لیے یہ سن 9 ہجری کے اندر مباہلہ ہوا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیں کہ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آتے، اور وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ،
پھر کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی جانوں کو، تو اپنی جانوں اور نفسوں کو، اپنے بچوں کو لے آؤ، اور پھر کیا کرتے ہیں، پھر اللہ کی بات میں سننا نہ بتائے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اور اللہ کاذبین پر لعنت بھیجے اور کاذبین کو مٹائے۔ علماء نے، محدثین نے یہ منظر لکھا، کہتے ہیں کہ وہ جو نجران کے پادری تھے، عیسائی تھے، انہوں نے رسول اللہ کو آتے دیکھا، وہ آتے دیکھا، اس کا منظر اصحاب رسول بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اصحاب رسول وہ منظر بیان کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں، مشکات میں اور مسلم کتب کے اندر یہ منظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور جناب اس کے پیچھے جناب زہرا، اور جناب زہرا کے پیچھے جناب علی، ایک دائیں ہاتھ میں جناب حسن اور مصطفیٰ ہیں، حسین بادشاہ کو رسول اللہ نے اپنے دوش پر اٹھایا، حسین بادشاہ رسول اللہ کے دوش اور کندھوں پر ہیں، حسن اور مصطفیٰ کی دائیں ہاتھ کی انگلی رسول اللہ نے پکڑی ہوئی ہے، پیچھے جناب زہرا ہے، اس کے پیچھے جناب علی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کو فرمایا کہ تم میرے ساتھ ہو، میں مانوں گا دعا، تم کہنا آمین۔ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ساتھ، نجران کے پادریوں کے ساتھ حضور مباہلہ کرنے کے لیے گئے، تو نجران کے جو بڑے پادری تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے کیا دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہو کہ رسول کے ساتھ یہ آفتاب رسالت ہے، اور یہ آفتاب رسالت کی کرنیں ہیں، فرمایا یہ نور کی کرنیں آ رہی ہیں، اور رسول نے دعا کر دی اور انہوں نے آمین کہہ دیا، تو پھر ان کی آمین کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں۔ فرمایا کہ پھر کیا ہے، آسمان سے بارش برسے گی اور پتھروں کی بارش ہوگی، فرمایا نجران کے کسانوں کا ایک فرق بھی باقی نہیں رہے گا، جڑوں سمیت درخت اکھڑ جائیں گی، آگ لگ جائے گی، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ لہذا نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ یہ جو منظر ہے، یہ اتنا عجیب منظر ہے کہ اس منظر کو عیسائیوں تو دیکھ نہیں سکتے۔ بڑے پادری جو تھے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، جزیہ دے کر، مال دے کر ان کے ساتھ یہ معاملہ ٹالو، اور معاملہ ٹالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ کرنے کو تیار ہیں۔ فرمایا کہ یہ پاک ہستیاں جب جا رہی تھی تو ان پاک ہستیوں کا مقام دیکھو کہ رسول کائنات، معلم انسانیت، مصلح اعظم، مربی اعظم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کی جگہ پر جناب علی کو رکھا۔ فرمایا کہ علی کا نفسی، فرمایا کہ علی میری جان ہے، فرمایا لاکھوں کا لہوی، جسم کا جسمی، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا خون میرا خون۔ فرمایا کہ ابنا انا، فرمایا یہ حسن اور حسین ابنا انا، یہ میں محمد کے بیٹے، فرمایا کہ یہ ونساء انا، فرمایا یہ زہرا میں محمد کی، یہ کیا ہے، فرمایا یہ میری شہزادی، کیونکہ اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تینوں شہزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک بی بی جناب بی بی رقیہ کا وہ انتقال 2 ہجری میں ہو گیا تھا، بی بی ام کلثوم کا 5 ہجری میں ہو گیا تھا، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا انتقال 8 ہجری کو ہوا تھا۔ 9 ہجری کے وقت یہ مباہلہ ہوا، اس وقت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو نہیں لے کر گئے، ان شہزادوں کو لے کر گئے۔ کیوں لے کر گئے؟ وجہ یہ تھی کہ رسول جانتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب حسین بادشاہ جائیں گے، اس وقت میں نہیں ہوں، اس وقت علی نہیں ہوں گے، اس وقت سارا نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ جناب حسین کے اس سفر جہاد پر جانے پر لوگ چیخ و جبین ہوں اور اس بات پر اعتراض کریں کہ حسین کا جانا جائز ہے یا غیر ہے، حسین کا جانا حق ہے یا باطل ہے، حسین کا جانا یہ بغاوت ہے یا کیا ہے، حسین کا وہاں راہ جہاد پر نکلنا۔ رسول اللہ ان دونوں شہزادوں کو اپنے معصوم عالم میں میرے آقا کریم مباہلہ کے مقام پر نجران کے عیسائیوں اور پادریوں کے ساتھ میرے آقا مباہلہ کرنے کے لیے گئے، تو ان پاک بچوں کو رسول اپنی اولاد بنا کر گئے۔ تو لہذا
میرے آقا کریم کا ان شہزادوں کو لے کر جانا اس بات کی علامت ہے کہ رسول کائنات نے کربلا کی ان کو تیاری کروائی تھی. یہی تو وجہ تھی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حسنین کریمین طیبین طاہرین آپ کی بارگاہ میں آتے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پر اتر کر ان شہزادوں کو اٹھا لیتے اور اپنے پہلو میں بٹھاتے. خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہے، اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں اور عبادت کا کام ہو رہا ہے، اور عبادت کے کام میں حسنین کریمین طیبین طاہرین اور آپ کی بارگاہ میں لڑکھڑاتے ہوئے گرتے اٹھتے ہوئے آ رہے ہیں. بچپن کا عالم ہے، رسول کائنات ان کو اٹھاتے ہیں، تھام کر اپنے پہلو میں بٹھاتے ہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عین نماز، اور نماز بھی کون سی نماز؟ وہ نماز کہ جو افضل نماز کا افضل رکن ہے وہ کون سا ہے؟ سجدہ. مقام کون سا؟ مسجد حرام جو افضل مقام ہے. اور عبادت کے رکن بھی کون ہے؟ افضل رکن ہے. اور نماز پڑھنے والے بھی کون ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جیسا کوئی نمازی نہیں ہے اور میرے آقا جیسا کوئی نمازی نہیں، اور پھر حضور کے سجدے کا جیسا کسی کا کوئی سجدہ نہیں ہے. اور جہاں سجدہ ادا ہو رہا ہے وہ مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام جیسی کوئی عبادت کا کوئی اور مقام نہیں. اور نبی علیہ السلام سجدے میں سر رکھ رہے ہیں اور حسین آتے ہیں اور رسول اللہ کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. اگر رسول اللہ کی پشت پر حسین کا سوار ہونا اور نبی علیہ السلام کا تصویر پڑھتے رہنا اور حسین کو اپنی پشت سے نہ اتروانا اور عین نماز حسین کو اپنی پشت پر سوار رکھنا، یہ رسول نے امت کو تعلیم دی کہ حسین اور نماز یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں. لہذا حسین کو نماز سے اور نماز کو حسین سے جدا کرنا، کہ اگر کوئی ذکر حسین کرے اور نماز سے محروم ہو تو یہ ذکر حسین بھی مکمل نہیں ہے. اگر کوئی نمازی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے والا اس بات پر برائے اور اترائے اور وہ حسین بادشاہ کے ذکر سے وہ آنکھ چرائے، نماز پڑھتا ہے نمازی ہے پر اس کے دل و دماغ میں حسین بسا ہوا نہیں ہے، تو ایسی نماز بھی نماز نہیں ہے. ایسی نماز بھی نامکمل ہے اور ایسا ذکر بھی نامکمل ہے. اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا اور حسین کو بھی اپنے پشت پر سوار رکھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول کی نماز کے سجدے کے عین ہونا، حسین بادشاہ کا رسول کی پشت پر سوار ہونا، حسین کا خیال رسول کی نماز اور سجدے میں حسین کے آنے پر ہوا تھا کہ نہیں؟ اگر ہوا تھا اور حسین تھا، اگر غیر خدا، اگر غیر تھا اللہ کے انوار کا وہ مرکز اور مظہر حسین نہ تھے تو پھر رسول کی نماز میں خلل آنا چاہیے. رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین بادشاہ کو اپنی پشت سے اتار کر حسین کو الگ کر کے نماز کا اعادہ کرنا چاہیے تھا. رسول نے نماز کا اعادہ نہ کیا، نماز کو نہ لٹایا، نماز بھی پڑھی اور حسین کو بھی اپنے پشت پر سوار رکھا. تو بتا دیا کہ نماز میں اگر ان پاک ہستیوں کا خیال آئے تو اس پاک خیال سے نماز باطل نہیں ہوتی. یہ ہستیاں اللہ کی عبادت میں ممد اور معاون اور وسیلہ ہے، یہ اللہ کی معرفت میں رکاوٹ نہیں ہے. جو لوگ ان ہستیوں کو اللہ کی محبت میں، معرفت میں، توحید کے بارے میں جو ان کو مانے، حجاب اور رکاوٹ سمجھتے ہیں، اصل میں ان کا بھی تصور اسلام نہیں ہے. جو لوگ ان کی محبت میں غلط کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کا ذکر ہی اصل نماز ہے، لہذا ہمیں الگ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بات بھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف. لہذا حضور نے نماز بھی پڑھی اور حسین کو پشت پر بھی سوار رکھا. اس لیے اسلام اور حسین لازم و ملزوم ہے، نماز اور حسین. لہذا یہی وجہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پر گامزن رکھ اور ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تم نے انعام کیا ہے. پہلے رسول کائنات نے حالت قیام میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر لفظ میں کیا. اب جب حسین پشت پر آ گئے تو رسول نے وہ جو لفظ کہے تھے انعام یافتہ بندوں کے بارے میں، وہ رسول نے اس تھیوری کو پریکٹیکل حسین کو پشت پر سوار کر کے دکھا دیا کہ لفظ تھے
دعا کی یہ حسین اس انعام کا مراد پوچھتے رسول پر سوار ہے. لہذا حسین یہ انعام یافتہ بندوں کے سید و سردار ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ مولا غازی عباس کہ جنہوں نے زندگی بھر حسین بادشاہ کو کبھی اپنا بھائی نہیں کہا, اپنا آقا کہا اور اپنا مولا کہا. فرماتے ہیں کہ یہ مجھے اپنے باپ کی طرف سے وصیت کی, یہ مجھے اپنی ماں بنین کی طرف سے یہ مجھے وصیت اور نصیحت تھی کہ غازی کبھی زندگی بھر حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا اور کبھی زینب کو زندگی بھر اپنی بہن نہ کہنا. جب بھی کہنا مرشد ذاتی کہنا, آقا ذاتی کہنا, مولا ذاتی کہنا, کبھی بہن نہ کہنا. یہی وہ وجہ ہے کہ مکتب کی روایات میں, علماء محققین نے, علماء اہل سنت نے, تاریخ ابن اساکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کوفے کی جامع مسجد تھی اور کوفے کی مسجد کی جامع مسجد کے قریب مولا کا گھر تھا اور جناب بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہاں درس خواتین کو دیا کرتی تھی, قرآن اور حدیث پڑھایا کرتی تھی. اور بی بی کا درس ایسا درس تھا جو عالمہ فاضلہ بی بی کا درس تھا جس میں قرآن اور حدیث کا درس ہوتا تھا, نہریں جاری ہوتی تھی. اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کو لیٹ آیا تو میری ماں بنین نے میرے سے سوال کیا کہ عباس آج دیر سے کیوں آنا ہوا, اور میں نے عرض کیا کہ آج جناب سیدہ زینب عالیہ وہ ملکۃ العرب اور وہ جناب زہرا کی شہزادی کا درس تھا اور ہم جناب حسن اور حسین کے ساتھ مل کر ہم بابا علی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں آنے میں ذرا یہ دیر ہو گئی. ماجرا تھا بابا جان کی خدمت میں کوفہ کی مسجد میں اور کوفہ کے قریب گھر تھا اور جناب بی بی کا درس تھا. یہ سارا ماجرا ہو رہا تھا. بنین نے جب یہ بات سنی تو عباس کو ڈانٹا اور عباس کی زجر و توبیخ کر کے متوجہ کہا کہ عباس آج کے بعد کبھی زینب کو زینب نہ کہنا, زینب کو اپنی آقا ذاتی مرشد ذاتی کہنا اور اپنی مولا ذاتی کہنا کہ یہ میرے مولا کی بیٹی ہیں اور یہ میرے آقا کی بیٹی ہیں اور یہ سیدہ ذاتی بیوی ہیں. فرمایا کیونکہ میں کنیز زہرا ہوں, میں کنیز فاطمہ زہرا ہوں, میں فاطمہ زہرا کی کنیز کہلانا میرے لیے. اور یہی وجہ ہے فرمایا کہ ہم نے آپ کو مانگ کر دیا ہے. وہ ایک مرتبہ تھا کہ جناب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو دو بیٹے دیے تھے, ایک کا نام حسن ہے, دوسرے کا نام حسین ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا یہ ہوئی کہ حسن اور حسین جو میرے بیٹے تھے ان کو محمد مصطفیٰ نے اپنا بیٹا بنا دیا. فرمایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں اور ابو طالب سے رسول نے مجھے لے لیا, میں رسول کے ساتھ سایہ بن کے رہا, جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں علی کا نفسی لحم کا لحمی جسم کا جسمی. فرمایا کہ میں رسول کے ساتھ سایہ بن کے رہا اور اسلام کا علم ہر غزوے میں ہر مقام پہ, بدر ہو, احد ہو, احزاب ہو, ہر غزوے میں علم اسلام کا جناب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ میں. اور یہی وجہ تھی یہی ماجرا کہ جب عباس باوفا مولا غازی عباس جانے لگے تھے تو جناب بی بی فیضہ نے کہا تھا, تم جو بی بی کہتی تھی کہ ہم نے مولا کو بدر کے مقام میں, احد کے مقام میں, خیبر کے در کو اکھاڑتے ہوئے ہم نے مولا کو نہیں دیکھا, آج دیکھنا چاہتی ہو کہ وہ در خیبر کو اکھاڑنے والا علی کیا کیسے تھا. آؤ جو عباس جو بی بی سکینہ کے لیے مشق آب لے کر جا رہے تھے اور حسین بادشاہ نے کہا تھا کہ عباس جا رہے ہو لیکن دو باتیں یاد رکھنا کہ تم نے جنگ کرنے کے لیے نہیں جانا. اور یہی مولا غازی کہا کرتے تھے. مولا غازی کا کہنا تھا, فرمایا کہ زندگی میں میری کوئی حاجتیں تھیں جو میری پوری نہیں ہوئی. ایک مجھے جنگ کی اجازت نہیں ملی, دوسری میں بی بی سکینہ کے پاس میں مشق آب لے کر پہنچا نہیں سکا. فرمایا دو حسرتیں یہ غازی کی زندگی میں پوری نہ ہوئی, اس لیے مولا غازی کا لقب ہے ابو الفضل باب الحوائج. لہذا مولا غازی عباس کے نام کی جو بندہ اللہ کے نام پر منت مانے اور مولا غازی عباس کے نام کی لوگوں کو پانی پلائے, سبیل اور نیاز پکا کر لوگوں کو کھلائے, کیونکہ مولا غازی کے نام کی مانی جانے والی جو نظر ہے وہ منظور ضرور ہوتی ہے. فرمایا وہ رزق کی کشادگی کی ہے, وہ کسی بھی حاجت اور فرمایا یہ باب الحوائج ہے, کیونکہ دنیا میں جناب مولا غازی کی یہ دونوں آرزویں جو ہیں یہ تشنہ تکمیل نہیں, یہ مکمل
اور جنگ کی بھی اجازت مولا غازی کو نہ ملی. یہ وہ وجہ تھی جو میں بات درج کرنا چاہ رہا تھا کہ مولا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جناب عباس کو مانگا تھا. فرمایا کہ یا اللہ میں رسول کے ساتھ رہا ہوں, مجھے اللہ نے فاطمہ الزہرا کے بدن مقدس سے 2 شہزادے عطا فرمائے, ایک حسن ہے ایک حسین ہے, اور اللہ کے نبی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. میں نے اللہ سے ایک بیٹا مانگا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا بہادر بیٹا دے کہ جس طرح میں محمد کے ساتھ سایہ بن کے رہا ہوں, اسی طرح وہ حسین کے, وہ محمد کے بیٹے حسن اور حسین کے ساتھ وہ بھی میری طرح محمد کی طرح وہ بھی ان کے ساتھ سایہ بن کے رہے. وہ حسن اور حسین کا کے ساتھ سایہ بن کے رہے. مولا غازی عباس ساری زندگی حسن مصطفیٰ اور حسین مصطفیٰ کے ساتھ وہ سایہ بن کے رہے. یہ حسین بادشاہ کے نمائندہ بھی تھے, وکیل بھی تھے, ترجمان بھی تھے, یہ کاتب بھی تھے. جب مدینے سے قافلہ روانہ ہوا تھا, یہ بیویوں کے نام شہزادوں کے اور بیٹوں بھتیجوں کے اور بھتیجوں بھانجوں کے, بیویوں کے سیرزادیوں کے اور غیر بیوی سیرزادیوں کے نام لکھنے والے یہ کاتب مولا غازی عباس. اور یہی مولا غازی عباس تھے جو 9 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر گئے تھے فوج اشقیاء, لشکر اشقیاء کے پاس. کیا پیغام تھا؟ فرمایا کہ ان کو کہو کہ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں, میں ان سے کلام کرنا چاہتا ہوں, اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں, اور ان سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف. امام حسین علیہ السلام نے مولا غازی کو پیغام دے کر بھیجا, اور مولا غازی آئے اور انہوں نے آ کر بتایا. اور یہ بات ہوئی جب شمر کے ساتھ مولا غازی کی گفتگو ہوئی تو یہ شمر, یہ حضرت مولا غازی کے ننہالی رشتے داروں میں یہ قریبی شمر کا ام البنین کا اس کا تعلق تھا. اس نے کہا کہ غازی میں آپ کو یہ امان نامہ اور یہ پناہ نامہ لے کر دیتا ہوں کہ تمہیں آزادی ہے, تم چلے جاؤ. مولا غازی عباس پر جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ شمر یاد رکھ لے کہ ٹھیک ہے کہ تیرا رشتہ میری ماں ام البنین کے ساتھ فلاں یہ رشتہ تم نے چھوڑ کے بتایا ہے, تمہیں حسین کو پناہ دینے کو تم تیار نہیں ہو, اس کو امان دینے کو تیار نہیں ہو, تم اسے پناہ کرنا چاہتے ہو اور مجھے امان دینا چاہتے ہو. میں ایسے امان کو آگ لگاتا ہوں. مولا غازی عباس نے اس امان نامے کو اور اس پروانے کو, اس امان نامے کو واپس کیا, اس کو واپس پلٹایا. حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب مولا غازی آئے تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس کتنا اچھا ہو کہ تمہیں امان مل جائے, تمہیں امان ملے گی تو میری بہنوں تمہیں کلثوم کو, زینب کو امان مل جائے گی, ان پاک بیویوں کے پردوں کا تقدس محفوظ ہو جائے گا, اور قاسم محفوظ ہو جائیں گے, اور علی اکبر محفوظ ہو جائیں گے, علی اصغر محفوظ ہو جائیں گے, میری ام ربا اور ام فروا, ام لیلا اور جناب حفصہ اور جناب یہ پاک بیویاں محفوظ ہو جائیں گی, بچے محفوظ ہو جائیں گے. میں آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ چلے جائیں. مولا غازی نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آقا مجھے یہ بتاؤ, میں چلا جاؤں تمہیں تنہا چھوڑتا ہوں, کل قیامت کے باپ کو میں کیا دکھاؤں گا, اور ماں زہرا کی بارگاہ میں کیسا جاؤں گا؟ مجھے ایسے پروان نامے کی کوئی اجازت نہیں ہے. مولا غازی عباس کو جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنا نمائندہ اور اپنا وکیل اور اپنا ترجمان بھی بنا کر ان کو بھیجا. مولا غازی آئے, انہوں نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو خیامگاہ حسینی کو تاکنے کے لیے, گھاٹ لگانے کے لیے اور یہ مورچے سنبھالنے کے لیے فلاں فوجی آیا ہوا ہے, کیا اجازت ہو تو اس کا کام تمام کروں؟ مولا غازی نے آ کر بتایا. حسین بادشاہ نے کہا, فرمایا کہ غازی ایک بات یاد رکھو کہ ہمارے نانا کی سنت یہ ہے کہ ہم نے دشمن کے ساتھ پیر نہیں کرنے, ہم نے آغاز نہیں کرنا, اور ہم نے یہ ماجرا نہیں کرنا. حسین بادشاہ کو غازی نے روکا اور فرمایا کہ غازی 2 باتیں یاد رکھ لے کہ تو نے جنگ نہیں کرنی, اور یہی وجہ ہے کہ حضور سیدہ بی بی سکینہ اپنے بھائی جناب مولا علی اصغر کے اس معصوم شیر کا اپنے بھائی کے پیاس کے لیے وہ بیوی کہتے ہیں کہ عجیب ماجرا تھا. مکتل نگاروں نے لکھا, فرمایا کہ یہ 3 دنوں کا پیاسا, فرمایا یہ مچھلی کی یہ 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. فرمایا جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے, کبھی دائیں پہلو کبھی بائیں پہلو, یہ تڑپتی ہے اور پھڑکتی ہے, اس کا تڑپنا اور اس کا پھڑکنا. فرمایا کہ جب آخر وقت آتا ہے تو فرمایا یہ کبھی دائیں کبھی بائیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, فرمایا کہ آخر وقت میں یہ اپنا منہ آسمان کی طرف کرتی ہے تو قطرہ پانی آ جائے. فرمایا کہ یہ مچھلی کی موت کا منظر ہے. فرمایا کہ عجیب ماجرا تھا.
کہ مولا علی اصغر کی شہادت کا منظر بھی 3 دنوں میں پیاس کی تڑپ میں سسکنا اور تڑپنا، یہ امتحان تھا محل امتحان میں حسین بادشاہ کا یہ شہزادہ علی اصغر بھی یوں ہی تڑپ رہا تھا، کبھی دین کبھی بین، یہ 7 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک یہ تڑپنے والا شہزادہ کبھی دین کبھی بین، اور پھر منہ کھولے ہوئے ہے، اور بی بی سکینہ جو ہے وہ شہزادیوں کے خیموں میں جا کر وہ چلو بھر پانی مانگنے کے لیے بی جاتی ہے، فرمایا کہ میرا بھائیا علی اصغر جو ہے وہ اپنے منزل آخر پہ پہنچا ہوا ہے، وہ چلو بھر پانی مل سکتا ہے، وہ حسین بادشاہ جنہوں نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا، تو اس معصوم بچے کے لیے حسین بادشاہ نے کہا کہ کوئی ہے مددگار مدد کرنے والا، کہ اس کا کیا قصور ہے، کیا اس سے کسی کو بیعت کے کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیا اس کے ذریعے سے اس کے جینے سے کیا یزید اور آل یزید کے اقتدار کو کوئی خطرہ ہے، اور اس علی اصغر کا معصوم بچپن اس کو بچانے کے لیے مولا علی اصغر کی جان کو بچانے کے لیے اتمام حجت کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے یہ سوال کیا، اور بی بی سکینہ تڑپتی ہوئی مولا غازی کے پاس آئی کہ چچا میرا ایک سوال ہے کہ مجھے گلے کی پیاس میرے سے برداشت نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ اپنے والد گرامی اپنے بابا سے حسین بادشاہ سے مجھے اجازت لے کر دیں، تو پھر فرمایا کہ اس بی بی نے ننھے ہاتھوں سے معصوم ہاتھوں سے مولا غازی عباس کے گلے کے اندر مشق ڈالی تھی، اور مشق ڈال کر حسین بادشاہ کے پاس بی بی بھی آئی تھی، مولا غازی بھی آئے تھے، یہ دونوں چچا اور بھتیجی مولا کے پاس آئے تھے، فرمایا کہ اس بی بی کی حسرت ہے پانی کی، اور علی اصغر کو کی پیاس کے بجھانے کی حسرت ہے، حضور اجازت ہے؟ مولا حسین نے فرمایا کہ غازی جاؤ ضرور، پر ایک بات یاد رکھ لو، جنگ نہیں کرنی۔ وہیں پر مولا غازی نے وہ تلوار کو لیا، اپنے گھٹنے کے زور پر تلوار کو توڑا، فرمایا ہو سکتا ہے کہ جرأت علی جو ہے وہ جوش میں آ جائے اور میں وہاں جاؤں، اور وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ جوش دکھاؤں اور ایسا معاملہ ہو جائے۔ کہتے 21,000 لشکر اعلیٰ میں سے مولا غازی عباس گھوڑے پر سوار ہو کر مشق کو لے کر وہ دریائے فرات کے کنارے پر ایسی ہے جس طرح بجلی کا وہ کوندا جاتا ہے، فرمایا بجلی کی چمک کی طرح مولا غازی عباس ہے۔ بی بی فضا کہتی تھی کہ جس نے مولا علی المرتضیٰ کو خیبر کا قلعہ اکھاڑتے ہوئے اور بدر میں فتح اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے جو حسرت رکھتی تھی بی بی کہ میں علی کو دیکھتی، اور آج علی کو دیکھنا ہے تو آج علی کا شہزادہ مظہر العجائب والغرائب وہ جناب عباس جا رہے تھے۔ عباس کو دیکھنے کے لیے کوئی بی بی سجدے میں سر رکھی ہوئی تھی، کوئی بی بی وہ خیموں کے دروازے پر کھڑی تھی، یہ نگاہوں کا ایک تانتا بنا ہوا تھا، کوئی عباس کے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ مولا غازی عباس وہ تشریف لے کر گئے اور وہ دریائے فرات کے اندر گئے اور جا کر مشق کو بھر لیا۔ جب مشق کو بھرا تو مولا غازی کی وفاداری کو سلام ہو کہ مولا غازی کے وہ جو دونوں ہاتھ تھے وہ پانی سے بھیگ گئے، اور جب بھیگے تو مولا غازی نے بارگاہ رب العالمین نے عرض کیا کہ یہ ہاتھ جو ہے پانی کے، ایسا نہ کہ کہیں یہ غازی کے منہ کو اور لبوں کو لگ جائیں اور قیامت کے دن میں زہرا کی بارگاہ میں یہ کہیں مجھے شرمندگی نہ ہو، بابا علی کی بارگاہ میں یہ کہیں شرمندگی نہ ہو کہ سکینہ کے اور علی اصغر کے پانی پینے سے پہلے کہ وہ کہیں مشق آگ وہ جو ہاتھ بھیگے ہیں کہیں پانی منہ کو نہ لگ جائے۔ تو غازی نے بارگاہ رب العالمین نے کیا کہ مولا میں یہ ہاتھ نہیں چاہتا، یہ میرے قیام گاہ حسینی میں جانے سے پہلے یہ ہاتھ ختم ہو جائیں تو یہ مجھے قبول ہے۔ مولا غازی نے یہ مشق آگ کو، یہ پانی کی مشق کو، مشکیزہ پانی کو مولا غازی نے بھرا۔ جب بھر کے باہر نکلے دشمنوں نے سوچا، انہوں نے کہا وہ چھپے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ وہ کھجور کے چھوڑ تھے کہ جس میں دشمن دھوکے کے ساتھ ان کو معلوم تھا کہ سامنے سے علی کے شہزادے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ابن زیاد نے کہا کہ خیال کرو اگر قیام گاہ حسینی میں اگر یہ مشق آگ پہنچ گئی تو پھر تمہارا کچھ بچے کا کوئی نہیں، یہ تازہ دم ہو جائیں گے۔ اور مولا عباس جب وہ مشق آگ لے کر نکلے تو دشمن نے وار کیا دائیں طرف سے، حضرت کا دائیں پاؤں بازو جو تھا وہ قلم اور کٹ کر گر دیا، اور دوسری طرف سے ایک اور چھپا ہوا تھا، اس بدبخت نے ایک اور بار دیا تو مولا غازی کا دوسرا بازو بھی وہ کٹ گیا، قلم ہو گیا، اور مولا غازی عباس نے اور وہ جو مشق آگ تھی اس کو اپنے گردن اور اپنے کندھے کے ساتھ اور اپنے دانتوں کے ساتھ مولا غازی نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر تیروں کی بارش ہونے لگی، اور تیروں کی بارش میں مولا غازی وہ مشق کو بچاتے بچاتے مشق کے اندر بھی سوراخ ہو گیا، پانی ہو گیا،
مولا غازی عباس جو ہیں وہ گھوڑے سے گرے اور گر کے جب گرے تو ماجرا عجیب تھا. فرمایا کہ حسین بادشاہ حضرت امام علی مقام حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام جب مولا غازی عباس کے پاس آخر وقت میں پہنچے تو کیا ماجرا تھا؟ فرمایا کہ دونوں بھائیوں کی عجیب بات تھی. مولا حسین کہہ رہے تھے کہ حسین بادشاہ غازی کو کہہ رہے تھے کہ غازی کہ تو میرا وکیل بھی ہے، ترجمان بھی ہے اور اسلام کا علم بھی، میرا علمدار بھی تو تھا، لیکن میرے دل کی حسرت ہے آج تو مجھے تو بھائی کہتے ہیں، آج تو مجھے بھائی کہہ رہے کہ تو میرے باپ کا بیٹا ہے اور میرے باپ نے تجھ کو مانگا تھا. اور یہ عباس کی وفاداری کا یہ ماجرا تھا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حسین یہ میرا پیغام، میری لاش کو وہاں گنج شہیدہ میں لے جانا، گنج شہیدہ میں میری لاش کو اٹھا کر نہ لے جانا. میں جناب سیدہ زینب عالیہ کو کس منہ سے دکھاؤں کہ میں مشق یاد نہیں کر سکا؟ میں جناب سکینہ کو وہ کیسا منہ دکھاؤں؟ علی اصغر کو کیا منہ دکھاؤں؟ بی بی رباب ام لیلہ ام فروا کو، ان پاک بیویوں اور شہزادیوں کو منہ کیسے دکھاؤں؟ مجھے یہی رہنے دو. کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جاتے ہیں ان کو معلوم ہے جہاں کربلا مولا ہے وہاں سے مولا غازی عباس کا جو ذہن اور مولا غازی عباس کی جو روضہ پاک ہے وہ دور عباس ہے. کیوں کہ حضرت نے مولا کو عرض کیا تھا کہ مجھے یہاں سے لے نہ جائیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں پانی نہ لا سکا. اور مولا غازی عباس ابو الفضل بھی ہیں اور باب الحوائج بھی ہیں. فرمایا کہ باب الحوائج کیوں ہے؟ فرمایا کہ ان کے نام کی جو نظر اور منت بندہ مانتا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، اولاد دے، رزق دے، یا اللہ میری فلاں حاجت کو پورا فرما. اور میں مولا غازی عباس کے نام کی سبیل لگا کر پیاسوں کو پانی پلاؤں گا. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نیاز پکانا شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سبیلیں لگانا یہ پاک پتم میں سبیل لگتی تھی، یہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں سبیلیں لگتی تھی. اور یہی تو وجہ ہے فرمایا کہ یہ پاک ہستیوں کی پاک سبیلیں جن کو پانی پلایا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ پانی پلانا لوگوں نے پانی بند کیا، آج پوری دنیا کو پانی بھی آج نبی کا صدقہ ملتا ہے. ان پاک ہستیوں کے نام پر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، عداوت اور دشمنی کے بیچ ہونا یہ مناسب نہیں ہے. اور ان پاک ہستیوں کا تذکرہ ہو تو پاک ہستیوں کے تذکرے میں ابو بکر، عمر، عثمان، مظلوموں کو گالیاں دینا، سب اور تباہ کرنا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. وہ مظلوم ہستیاں یہ شہید ہو رہے ہیں، یہ سن 61 ہجری میں ان کو شہید ہوئے، فوت ہوئے 40 سے 45 سال میں. ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ لہٰذا دو عقیدے ہیں. لہٰذا کچھ لوگ وہ ہیں جو اصحاب رسول کا تذکرہ کرتے ہیں وہ آل نبی کے ضد سے بھی ڈرتے ہیں، اور کچھ طبقہ وہ ہے جو آل نبی کا ذکر کرتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان کو گالیاں دیتا ہے. ہمارا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ہیں خیر الامور اوسط، خیر الامور اوسط. یا اللہ یہ تیرے نبی کے پاک گھرانے کی پاک ہستیاں ہیں، ان کی عبادت پاک ہے، ان کی ریاضت پاک ہے، ان کا رکوع و سجود پاک ہے. یا اللہ ان پاک ہستیوں کے وسیلے سے ہماری مغفرت، ہماری بخشش فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کو ہمارے لیے وسیلہ نجات فرما. ان پاک ہستیوں کے پاک سجدے کو قیامت کے دن میزان پر، پرصراط پر، حوض کوثر پر یا اللہ ہمارے لیے وسیلہ اعظم فرما. اللہ رب العالمین مسجد نبی المرتضیٰ کی پانی متولی جو دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ ان کی قبر میں حضور علیہ السلام کی نور کی بارش، آل نبی کے تذکرے کی خیرات نصیب فرما. جو مسجد کے اندر دامے دل میں سکھ میں کسی بھی حوالے سے شریک ہے، امام مسجد ہے، باقی جتنے بھی مبتدی ہیں، ہمسائے آتے ہیں جاتے، یا اللہ ان کے گھر کو آباد فرما. آل نبی کی برکت نصیب فرما. امام